بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 418 ملاحظہ فرمائیں۔ محسن میرے قریب آ کر بیٹھا، اس نے مجھے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑا تو میں بری طرح چونکا۔ یہ کیا ہے؟ تو پاگل ہو جائے گا سچ مچ۔ محسن نے کہا چل نیچے، میں خواب آور گولیاں دیتا ہوں تجھے، کچھ دیر سو جا، تجھے نیند کی ضرورت ہے۔ میں نے نبی میں ساری لایا، میں سونا نہیں چاہتا۔ گل بانو کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے کافی پلا دی تھی اور ایسپرین دی تھی اور اب اسے نیند کی گولیاں زبردستی کھلا کے آیا ہوں۔ وہ بولا مجھے ایک سگریٹ دے۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا تھا کہ پانی میں کود گئی تھی؟ ابے یار مصیبت گلے پڑ گئی میرے۔ موسی نے مجھے ایک سگریٹ سلگا کر دی، کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کے ساتھ میں بھی چلوں گی۔ میں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، عورتوں کا اس مشن میں کیا کام؟ وہ بولی کہ رابعہ کیا مجھ سے زیادہ بہتر ہے؟ میں نے تو مرد بن کے نہ جانے کتنے ڈاکے ڈالے ہیں، مجھے بتاؤ کبھی اس نے مردوں کے ساتھ مرد بن کے کوئی تیر مارا ہے؟ میں تو اپنے بھائی کے ساتھ جب بھی جاتی تھی مردانہ لباس میں، پگڑی باندھ کے اور ایسی ہی مردانہ شلوار قمیض پہن کے جیسی تم نے پہن رکھی ہے۔ ایک بار تو میں نے بال بھی کٹوائے تھے، کیپ لگا کے اور پتلون قمیض پہن کے پھرتی تھی، گاڑی لے کر شہر جاتی تھی، سگریٹ پیتی تھی۔ بھیا ان دنوں روپوش تھے، ہر کام میرے سپرد تھا، میری زنانہ آواز پر لوگ مسکراتے ضرور تھے، مگر یہ کون سی غیر معمولی بات ہے؟ بہت سے مردوں کی آواز میں نسوانیت ہوتی ہے اور بہت سی عورتیں مردانہ آواز میں بات کرتی ہیں، شک کبھی کسی نے نہیں کیا۔ میں اب بھی اسی طرح تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں۔ پھر تو نے کیا کہا؟ انکار کر دیا؟ اقرار کیسے کر لیتا؟ محسن بولا ابھی تو رابعہ کے بارے میں بھی طے نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ جائے گی یا اکرام شیخ کے پاس رہے گی، لیکن بھائی اس گل بانو سے خدا سمجھے میری ایک سننے پر تیار نہ تھی۔ کہنے لگی مجھے ایسی ویسی مت سمجھنا، ڈاکوؤں کے درمیان رہتی تھی، اپنے ہاتھ سے دو کو میں نے خنجر گھونپ کے مار ڈالا جو مجھ پر بری نظر رکھتے تھے۔ ایک حد سے بڑھ گیا تھا اس کی تو میں نے آنکھیں نکال دی تھی، غصے سے پاگل کر دیا تھا مجھے۔ بعد میں مجھے اس پر ترس آیا کہ ایسے وہ کیسے جیے گا، میں نے اسے مار دیا۔ اور ویسے جو واردات میں مقابلہ کرتے ہوئے فرار ہوتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے میری گولی کا نشانہ بنے، ان کی تعداد کا مجھے علم نہیں۔ تمہاری رابعہ کر سکتی ہے یہ سب کچھ؟ بس مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ اپنا اور رابعہ کا مقابلہ مت کرو، وہ ایک نامور وکیل تھی، ایک باعزت اور شریف عورت تھی۔ بس اسی بات پر وہ چلانے لگی کہ اچھا میں بے عزت ہوں، مجرم ہوں، ڈاکو ہوں، تو مجھے مر جانے دو، ساتھ کیوں لائے تھے مجھے؟ پولیس کے حوالے کر دیتے اور پھر پانی میں کود گئی۔ عجیب طوفانی چیز ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا ہوگا۔ ہمارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، میں نے کہا، یا تو اسے قانون کے حوالے کر دیں یا میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ اپنی مرضی سے مجرم نہیں بنی تھی، اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ موسی نے احتجاج کیا۔ میں نے کہا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے بھی ساتھ لے جائیں، اس کی زندگی کا راستہ بدل جائے گا، تقریب کی صلاحیت تعمیر میں کام آئے گی تو اس کے وجود میں دبی ہوئی نیکی کا جذبہ پھر زندہ ہوگا۔ صرف نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ناگمنی کو گل بانو بننے کے لیے اپنے ماضی کے دامن سے ہر داغ کو مٹانا ہوگا۔ میں اسے پسند تو نہیں کرتا، لیکن مخالفت بھی نہیں کر سکتا کہ اسے یہاں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ محسن بولا بس مجھے شیلا کے خیال سے خوف آتا ہے کہ وہ کتنے صبر و شکر کے ساتھ اپنی قید تنہائی کاٹ رہی ہے، زندگی سے اکیلی لڑ رہی ہے، جبکہ مجھے اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مجھے ہر رات اس کا خیال آتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ کیا اس وقت بھی وہ مجھے یاد کر رہی ہوگی، اپنے بچے سے کہہ رہی ہوگی کہ بیٹا شاباش، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہ میاں ابو کی عمر دراز کر، انہیں دشمنوں کے خلاف جہاد میں کامیاب کر، ان کی حفاظت کر، انہیں جلد ہمارے پاس لے آ، دن تو کٹ ہی جاتا ہے یار، رات بڑے خوف اور اندیشے امیدوں کے خواب لے کر آتی ہے، تو ایسا کر کل ان سے بات کر لے۔ میں نے اسے جذباتی ہوتے دے کر کہا میں کہہ رہا تھا کہ اس قربانی کا صلہ شیلا کو ایسی خبر کی صورت میں تو نہیں ملنا چاہیے کہ اس کا مجازی خدا اس کا شریک زندگی، اس سے چاہت کے عہد و پیمان رکھنے والا محسن کسی اور سے دل لگا بیٹھا ہے۔ عورت ذات تو بے وفائی کی خوشبو کو پہچانتی ہے، وہ بات کتنی بے بنیاد کیوں نہ ہو، وہ بات سنی نہیں سکتی جس سے اس کی محبت کی اہانت ہوتی ہو یا اس کے حق ملکیت پر زد آئے۔ مجھے معلوم ہے یہ سب میں جانتا ہوں، میں نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں شیلا کو بھی جانتا ہوں، میں اسے سمجھا سکتا ہوں۔ رابعہ، غالب، نازو، ہم سب بتا سکتے ہیں کہ حقیقت کیا تھی۔ حقیقت؟ محسن مسکرایا، کون سی حقیقت؟ تم عقل سے کام لو گے اور وہ جذبات کی کسوٹی پر پرکھ کر انہیں مسترد کر دے گی۔ تم پر بھی جانبداری کا الزام آئے گا کہ تم طرفدار و غالب کے سخن فہم نہیں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ عورت کا دل نہ جانے کون سا شیشہ ہوتا ہے کہ کبھی تھوڑے سے پیار پرے جذبات کی حدت سے پگھل جاتا ہے
کبھی محبت کے سمندر کی سر پٹکتی لہروں کے مقابل ہو تو پتھر کی ناقابل تسخیر چٹان بن جاتا ہے۔ محسن نے کچھ دیر بعد کہا، دیکھ یار سکندر، میری مان تھوڑا سا آرام کر لے۔ یوں سوچتے رہنے سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دن میں بہت سے کام ہوں گے اور رات کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کہاں گزرے کیسے گزرے، ہم نہ جانے کہاں ہوں۔ میں نے اب اس کی اصرار پر سر تسلیم خم کر دیا اور ہم نیچے آ گئے۔ رابعہ کے کیبن میں اس کی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ دوسرے تختے پر گل بانو مدوشی اور بے ہوشی کی نیند میں بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں پل بھر کے لیے کیبن کے دروازے میں رکا کیونکہ رابعہ کی خوشبو دامن گیر ہو گئی تھی۔ پھر محسن نے مجھے کھینچ لیا۔ اس نے مجھے 2 خواب آور گولیاں دی اور اس وقت تک میرے سر پر سوار رہا جب تک میں نے انہیں حلق سے نہیں اتار لیا۔ پھر خود اس نے بھی ایک گولی کھائی اور ہم آمنے سامنے دیواروں کے ساتھ بنے ہوئے تختوں پر لیٹ گئے۔ آہستہ آہستہ میرے جذبات کا آتش فشاں سرد پڑنے لگا تھا۔ یہ بات تسلیم کر لینے کے بعد کہ رابعہ کو صرف چاند بائی ہی لے جا سکتا تھا، میرے دل کو کچھ قرار آ گیا تھا۔ اگر میرے لیے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو پھر یوں ہی صحیح۔ مسلط یا مجبوری کے تحت اسے بمبئی جانا پڑا تو یہ وقت کی ایک چھوٹی سی خلیج ہے۔ راستے الگ ہو گئے تو کیا، منزل تو وہی ہے اپنی۔ یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی رابعہ کے خیال سے دل نے کہا، میں تو تم کو کراچی میں ڈاکٹر جگی والا یا اکرام شیخ کے پاس چھوڑ کے جانا چاہتا تھا، تم پہلے ہی مجھے چھوڑ گئی۔ اس نے کہا، پاگل ہو تم بھی، تمہارے پاس ہی تو ہوں میں، مجبوری کو دوری کیوں سمجھتے ہو؟ میں نے اس لیے اپنے خط میں وضاحت کر دی تھی۔ میں نے کہا، کون سی خط میں؟ اسی خط میں جسے تم چیون کی طرح کھا گئے تھے۔ وہ انسی اور غائب ہو گئی۔ واقعی؟ میں نے خود سے کہا، سب کچھ تو سمجھا دیا تھا اس نے۔ چاند بائی کو میں نے رقیب بنا لیا ہے، جو تھا رازداں اپنا۔ رابعہ سے دوری کیا جب اس کے اور میرے درمیان فاصلے خیال کے اور خیال بے وجود ہے۔ لہروں کی سرگوشی ایک گیت بن گئی، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ یہ گیت سکون بن کر میرے رگو پے میں اتر گیا۔ دن کے اجالے کے ساتھ ہی بہت سی مانوس آوازوں نے مجھے بیدار کیا۔ میں نے واچ پر نگاہ ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں 8 گھنٹے کی نیند پوری کر چکا ہوں۔ اب 11:30 بج رہے تھے، گویا دوپہر ہونے والی تھی۔ مجھے رابعہ کا خیال آیا کہ وہ اس وقت ممبئی میں ہوگی، چاند بھائی کے ساتھ تاج محل کے کسی سوئٹ میں یا کسی شانہ لیموزین میں میرین ڈرائیو پر۔ رشک اور حسرت کے جذبات نے پھر میرے دل کو چلایا، مگر میں نے ان فضول خیالوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اب مشکل یہ تھی کہ دل کے جذبات کو عقل کی دلیل راس ہی نہ آتی تھی اور جذبات پر قابو پانا بہت مشکل کام تھا۔ اوپر آ کر میں نے گل بانو کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ کل رات کی سمندر کے غلیظ پانی میں ڈوب کے نکلنے والی اور میرے سامنے موجود گل بانو میں اتنا ہی فرق تھا جتنا خزاں کی شام اور بہار کی صبح میں ہوتا ہے۔ جو پتجھڑ میں سوکھ جانے والے پتے اور موسم گل کے پہلے شگوفے میں نظر آتا ہے، اب وہ بہت پرسکون تھی۔ اس نے نہا دھو کے کپڑے بدلے تھے، رنگے رخسار پر ہلکا سا غازے کا غبار، ہونٹوں پر لپسٹک کا گلابی رنگ، شانوں تک تراشے ہوئے ہوا کے ساتھ لہرا کے اڑتے ہوئے سنہرے مائل بھورے بال جو پہلے میل سے چپکے ہوئے تھے مگر دھول کے ریشم کی طرح ہو گئے تھے۔ انہیں اس نے گلابی ریبن میں یوں قید کیا کہ وہ چہرے پر نہ آئے۔ اس کی قدرے سبز اور بھوری آنکھوں میں غرور حسن کی شوخی تھی اور اداؤں میں نیا بانک پن۔ اس نے رابعہ کے کپڑے پہنے تھے، جالی کی حسینوں والی سیاہ قمیض، سیاہ و سفید دھاری دار کپڑے کی شلوار اور دوپٹہ۔ اس نے میک اپ کا سب سامان بھی رابعہ ہی کا استعمال کیا تھا۔ راتوں رات وہ ایک مکمل عورت بن گئی تھی۔ وہ جو ناگمنی تھی اور ناگن سے زیادہ خطرناک تھی، جو ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں شامل تھی، فراٹے سے گالیاں بکتی تھی اور مردوں کی طرح سگریٹ بھی پیتی تھی، جسے یہ احساس تک نہ تھا کہ وہ کتنی حسین ہے۔ اس نے نئی زندگی کے سارے حسن کو اپنا لیا تھا اور اس کا یہ نیا تابناک روپ محسن کی نگاہوں کو بھی خیرہ کر رہا تھا۔ مطمئن اور مسرور نظر آنے کے باوجود وہ مضطرب تھا، اس خیال سے کہ گل بانو نے اس پر اپنی قوت تسخیر آزمانے کے لیے یہ سب تشہیری کی تھی۔ میرے قدموں کی ہٹ پر انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ گل بانو کی نظر نے از خود مجھ سے پوچھا، بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا، گل بانو رات بھر ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کی شوخی کافور ہو گئی۔ راتوں رات یہ کس کے حسن کا خزانہ لوٹ لائی ہو؟ میں نے ستائش میں پرستش کا انداز نمایاں کر کے کہا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، دل کے اندر سے پھوٹنے والی سچی خوشی سے بھرپور اجلی اور کھنکتی ہنسی۔ تم سو کے اٹھے ہو نا؟ محسن کو تو ایسی کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ شکایت کا ایک محبوبی انداز تھا جس نے محسن کو نروس کر دیا تھا۔ میں نے کہا، پھر یہ کالا نشان کس نے بنایا تمہیں نظر بد سے بچانے کے لیے؟ یہ تو تل ہے۔ وہ پھر ہنسی اور اس نے یوں گال پر انگلی رکھی کہ مجھے محسن پر ترس آنے لگا۔ آخر وہ کب تک بچے گا اور کیسے بچے گا؟
حسن اور ادائے حسن کی اس بے باک پیش قدمی سے یار یہ بالکل رابعہ نہیں لگتی۔ موسی نے کہا اگر بال اتنے ہی لمبے ہوتے، وہ تو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک بار کٹوانے پڑے تھے۔ وہ اڑتے بالوں کو نازک انگلیوں سے سمیٹ کر بولی رابعہ ہاں لگتی ہے۔ میں نے گل بانو کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ میں حیران بھی ہوا کہ مجھے وہ رابعہ جیسی کیوں نہیں لگتی جو محسن کو اسی طرح نظر آتی ہے۔ یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اسے جذبات کے بغیر دیکھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے رابعہ کے حسن میں اپنے جذبات کا جو رنگ نظر آتا ہے وہ اس کے حسن کو سب سے جدا، سب سے منفرد اور بے مثال کر دیتا ہے۔ کوئی اور مجھے رابعہ جیسی کس طرح نظر آ سکتی ہے جبکہ وہ رابعہ نہیں ہے؟ ناشتے سے فراغت کے بعد میں نے اور محسن نے اپنا لباس بدلا اور کیپٹن کریم بلوچ کے لائے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ معلوم نہیں کس نے اپنی پرانی وردیاں یوں بیچ دی تھی کہ ان پر سارے بیج اور مونوگرام بھی لگے رہ گئے تھے۔ وردیاں میلی تھی اور استری کے بغیر تھی، لیکن کپڑا زیادہ پرانا نہیں تھا۔ میں اور محسن کسی غیر ملکی جہاز کے نچلے درجے کے ملازم نظر آنے لگے۔ یہ نیلے رنگ کی وردیاں تھیں اور ان کے شولڈرز پر پیتل کے حروف میں سی فاکس لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب سمندری لومڑی ہوتا تھا۔ یہ کوئی انگلش یا امریکن جہاز بھی ہو سکتا تھا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، ہندوستان، پاکستان میں اور جہاں بھی انگریزی بولی جاتی تھی یہ نام استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ تصدیق کرنا ناممکن تھا کہ سمندری لومڑی کوئی چھوٹی سی موٹر بوٹ تھی، کوئی لانچ تھی یا تجارتی جہاز۔ وردی کی جیب پر جہاں پہننے والے کے نام کا بیج لگتا ہے صرف پن لگی رہ گئی تھی، مگر وردی پہننے کے بعد ناموں کی آدھا انچ چوڑی اور 2-2.5 انچ لمبی پٹیاں بھی جیب میں سے برآمد ہوئیں۔ یہ وردی تو ہے کسی موصوف یا مرحوم جلدیپ اور مینڈس کی۔ میں نے کہا یہ کس خطے کا نام ہے بھلا؟ جلدیپ اور مینڈس؟ محسن نے کہا یہ تو سری لنکا، ماریشس، مالدیپ برانڈ نام ہے۔ اور خاکسار ہوا ایوسف پوریبو۔ اس نے اپنا نام پڑھا۔ میں نے محسن سے اتفاق کیا کہ یہ انڈونیشیا، ملائیشیا ٹائپ نام ہے۔ جلدیپ کوئی ہندو ہو سکتا ہے یا کرسچن، اور ایوسف تو شاید مسلمان ہو۔ میں نے کہا لیکن فرض کر یہ دونوں حضرات ہمیں کہیں مل جائیں۔ اپنی وردی تلاش کرتے ہوئے محسن بولا کیا پتہ انہوں نے خود ہی وردی بیچ کھائی ہو؟ کہ کیپ تو مجھے ایوسف پوریبو کی نہیں لگتی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ میں نے اپنی کیپ اس کے سر پر رکھ دی۔ یہ مجھے ذرا تنگ تھی اور اس طرح ہم ٹوپی بدل بھائی ہو گئے ہیں، دوپٹہ بدل بہنوں کی طرح۔ ٹوپی کو مردانہ دوپٹہ کہا جا سکتا ہے، محسن بولا۔ دونوں سر ڈانپنے کے کام آتے ہیں، کیا خیال ہے اب چلیں؟ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ کیپٹن کریم بلوچ، ہماری واپسی تک شادی، خودکشی، بے کشی کچھ مت کرنا، کم سے کم ایک آنکھ کھلی رکھنا، مگر اسے چاروں طرف دیکھتے رہنا۔ سپردم بات مایا خویش رہا۔ میں نے کہا۔ کریم بلوچ کا منہ کھل گیا۔ کیا بولتے آپ صاحب؟ مطلب یہ کہ یہ چاند سی بانو تیرے حوالے۔ محسن بولا چاند سی بانو؟ میں نے تصحیح کی اور گل بانو کا چہرہ دمک اٹھا۔ لوٹ کر کب آؤ گے؟ اس نے محسن کی طرف دیکھا۔ محسن نے صحیح عاشقانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا اور آگے جھک گیا۔ جب بھی تم بلاؤ گی۔ میں کیوں بلاؤں گی؟ گل بانو شرما کے ہنسی۔ میں تو کہتی ہوں جاتے ہی کیوں ہو؟ معلوم نہیں محسن کے دل پر کیا بیتی، مجھے تو اس بچے نے متوجہ کر لیا جو چھلانگ مار کے لانچ پر آ گیا تھا۔ وہ 12-13 سال کا غریب اور غلیظ بچہ تھا، میلی صورت، میلے کپڑوں میں اور میلے بالوں والا۔ وہ بچہ جس کا لاوارث بچپن زمانے کی ٹھوکروں میں رہتا ہے، جسے نہ گھر کی چھت کا سایہ ملتا ہے اور نہ کسی سے پیار کا تحفظ۔ وہ مزدور پیشہ یا گدا گر کچھ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اے کون ہو تم؟ میں نے محتاط ہو کر کہا۔ کیا بات ہے؟ ہم چٹھی لایا ہے۔ اس نے براؤن رنگ کا ایک لفافہ بڑھا کے کہا۔ کس کے لیے؟ میں نے کہا اپو نام نہیں جانتا، 10 روپیہ دو اور چٹھی لے لو۔ وہ بولا۔ میں نے جیب میں سے 10 کا نوٹ نکالا۔ اچھا بھائی یہ لو۔ میں نے نوٹ پڑھا کر کہا۔ وہ خاصی بے خوفی سے آگے آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لفافہ آگے بڑھایا اور دوسرے سے نوٹ لینے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی کلائی کو گرفت میں لے لیا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کے لیے واجبی سا زور لگایا، پھر مزاحمت ترک کر دی۔ ٹھیک ہے مت دو 10 روپیہ، یہ لو اپنا چٹھی، ابھی جانے دو میرے کو۔ وہ بولا نہیں ایسے نہیں بیٹے۔ میں نے نرمی سے کہا مجھے معلوم ہے کہ جس نے بھی تم کو چٹھی دی ہوگی اس نے تمہیں اس کام کا معاوضہ بھی دیا ہوگا۔ تم چالاکی سے 10 روپے اور اینٹھنا چاہتے تھے۔ 10 روپے کی کوئی بات نہیں، میں اپنی خوشی سے تم کو انعام میں دے سکتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ لفافہ کس نے دیا تھا؟ ہم نہیں جانتا صاحب، ماں قسم ہم کبھی نہیں دیکھا اس کو۔ لڑکے نے عاجزی سے کہا۔ ہم ادھر کھڑا تھا، وہ ہم کو 10 روپیہ دیا اور بولا کہ وہ ادھر سامنے لانچ پر چٹھی دے کر آؤ۔ کس کو؟ میں نے لفافہ چھین کر کہا، مگر اس پر کوئی بھی نام یا پتہ نہیں تھا، بس وہ بولا کہ اس لانچ پر دے آؤ۔ لڑکا اب کچھ خوف زدہ نظر آنے لگا تھا۔ اس نے اپنی عمر سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرتے ہوئے ہم سے 10 روپے ٹھگنے چاہے تھے، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ 10 روپے بھی مہنگے نہ پڑ جائیں
جو ایڈوانس معاوضے کے طور پر کسی نامعلوم شخص نے دیے تھے۔ میں نے لفافہ محسن کو دیا کہ کھول کر دیکھے، مگر احتیاط کے ساتھ۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ نامہ اجل مقتول کے لیے ڈاک سے بھی ارسال کر دیا جاتا ہے۔ کھولتے ہی دھماکہ ہوتا ہے یا کسی مہلک گیس کا اخراج اور تمت بالخیر۔ محسن نے خاصے بڑے لفافے میں سے ایک چھوٹا سا پرزہ برآمد کیا کہ مجھے کھودا پاڑ نکلا چوہا والی کہاوت یاد آئی۔ محسن نے پرزے کو بغور ملاحظہ کیا۔ اس پر مزید غور فرمانے کے بعد اس فلسفی کی طرح ساری لایا جس نے اپنی عقل و دانش سے کائنات کی کسی پیچیدہ گتھی کو سلجھا لیا ہو۔ ڈیر نامہ بر۔ محسن نے پرچی مجھے تھما کے کہا، تم اس کا اولیا تو بتا سکتے ہو جس نے یہ خط دیا تھا؟ لڑکے نے سر ہلایا اور کچھ سوچ کر بولا، کوئی مچھیرا تھا، بلوچی میں بات کرتا تھا، آپ سے تھوڑا سا کم لمبا۔ ہم سے غلطی ہوا تو ہم کو معاف کرو۔ وہ چٹھی دے کر بھاگ گیا۔ بولتا تھا صاحب نہیں ہوئے گا تو ایک میم صاحب ہوئے گا، ایک دم نیلو کا مافک، خوبصورت۔ اسے ناگمنی کی طرف اشارہ کیا، اس کو دے دینا چٹھی۔ میں نے اسے 10 کا نوٹ دیا۔ یہ لو شاباش، تم بہت اچھے لڑکے ہو، پھر کبھی کوئی کام ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آ جانا۔ وہ آدمی پھر نظر آئے تو بتانا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کہاں رہتے ہو؟ گل بانو نے اسے پوچھا۔ اللہ بھلا کرے آپ کا صاحب۔ اس نے 10 کا نوٹ جیب میں رکھ کے پیشہ ور گدا گروں کے لہجے میں کہا، اللہ سکھی رکھے آپ کو میم صاحب، اللہ آپ کا ہر مراد پورا کرے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اگر محسن اس کے پیچھے نہ ہوتا تو وہ گل بانو کے سوال کا جواب گول کر کے بھاگ جاتا۔ لڑکے نے کہا، اپن چھوٹو ہے صاحب، اپن ادھر ہی رہتا ہے۔ ابھی اپن جاتا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور محسن کی ہاتھ کے نیچے سے نکل گیا۔ پلک جھپکنے میں وہ لانچ پر سے ایک کشتی میں کودا اور غائب ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اب ہم بھی چلتے ہیں، میں نے کہا۔ کیا تھا اس خط میں؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ گل بانو نے کہا۔ میں نے وہ پرزہ اس کی طرف بڑھا دیا جس پر لکھا ہوا تھا LEW7440، اس کے بعد DEPHD1130۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ گل بانو حیران ہو کر بولی۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا۔ تو کچھ سمجھا؟ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید کسی نے مذاق کیا ہے اور تم نے خوش ہو کے 10 روپے دے دیے۔ مذاق تم کو پسند آیا؟ گل بانو نے تلخی سے کہا۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ بتانا نہیں چاہتے؟ کمال ہے بھائی، چھپانا ہوتا تو تمہیں یہ بھی کیوں دکھاتے؟ میں نے کہا۔ خواہ مخواہ کی بدگمانی اچھی بات نہیں ہے۔ محسن نے میری تائید کی۔ اگر تم کچھ مطلب نکال سکتی ہو تو ہمیں بھی بتاؤ۔ ہم نے اسے خاموش تو کر دیا مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے روانہ ہونے تک اس کا چہرہ بوجھا بوجھا سا تھا۔ پھر محسن نے نفسیاتی داؤ آزمایا۔ مسکرا کے رخصت نہیں کرو گی تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا، معلوم نہیں دن کیسا گزرے۔ محسن نے آپ بھر کے کہا۔ گل بانو کی خفگی دور ہو گئی۔ جلدی آ جانا، وہ مسکرا کے بولی۔ تم بھی ذرا محتاط رہنا، زمانے کی نظر نہ لگ جائے۔ محسن بولا۔ میرے کندھے پر بیگ تھا، اس میں ایک تو دوربین تھی، دوسرا وہی ڈائریکٹ کنیکشن والا پورٹیبل فون تھا جس کا استعمال ہم نے مدت سے نہیں کیا تھا۔ باقی علم قلم صرف بیگ بھرنے کے لیے تھا۔ مثلاً اس میں نوٹ بک، قلم، کنگا، برش، شیونگ کا سامان اور سلیپر تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ کوئی بھی ہمیں بیگ دکھانے کو کہے تو اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہ ملے۔ سیکورٹی والے بعض مقامات پر زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ بیگ میں 300 روپے پاکستانی کرنسی میں اور $30 بھی صرف اس لیے رکھے گئے تھے کہ کوئی بطور رشوت وصول کرنا چاہے تو رکھ لے، ہم معترض نہ ہوں گے۔ پھر اصل اسباب ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ ایک ریوالور جسے ہم نے بش شرٹ کے نیچے اور پتلون کی بیلٹ کے بھی نیچے چھپایا تھا۔ 1000 روپے پاکستانی کرنسی میں جو ایک پیر کی جراب میں تھے اور $500 دوسرے پیر کی جراب میں۔ ڈالر ہم نے آج پہلی بار نکالے تھے۔ اب تک وہ ساری کرنسی جو ہمیں ایک سوٹ کیس میں بھری ہوئی ملی تھی لانچ کے خفیہ خانوں میں محفوظ پڑی ہوئی تھی۔ تو نے وہ معمہ حل کر لیا تھا؟ میں نے بندرگاہ کے علاقے سے گزرتے ہوئے فرانچ میں بات کرنا مناسب سمجھا۔ کسی حد تک، محسن بولا۔ ایک ٹرک جس کا نمبر LLE77440 ہے، یہ لاہور کا نمبر ہے۔ نمبر کسی گاڑی کا ہے، تو نے ٹرک کیوں فرض کر لیا؟ ہمارا واسطہ ٹرکوں ہی سے پڑتا ہے، محسن نے سر کھجا کر کہا۔ آگے DEP کا مطلب تو خیر ڈپارچر ہوا، یعنی کہ روانگی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیے۔ آگے حقیر کی ناقص عقل میں یہ آتا ہے کہ روانگی کا وقت اور مقام بھی بتایا گیا ہے۔ میں نے کہا HD کو میں حیدرآباد فرض کر لوں تو 11301120۔ آفرین، محسن نے چلا کر کہا اور میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ بہت سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے، میں نے کہا، مگر اس کے بعد میں بھول گیا کہ مجھے کیا کہنا تھا۔
میں نے ایک مکروہ صورت والے مشٹنڈے کو دیکھا جو بڑی بے رحمی سے ایک بچے کو مار رہا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو خط لے کر ہمارے پاس آیا تھا۔ میں بے اختیار اس کی طرف دوڑا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آس پاس کھڑے ہوئے درجن بھر افراد خاموشی سے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ موسی نے مجھے روکنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دیکھ اردو مت بولنا، موسی نے میرا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ کچھ پوچھے بغیر میں نے اس گنڈے کے ایک مکہ رسید کیا اور بچے کو اپنے پیچھے کر لیا۔ بدماش کسائی، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے فرانسیسی میں غول مچایا۔ آؤ میرا مقابلہ کرو۔ گنڈا میرے ہاتھ کے اشارے کو سمجھ گیا اور ایک غلیظ گالی دے کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اس کے دوسرا مکہ زیادہ زور سے مارا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے گرا۔ اب دوسرے تماشا دیکھنے والے بھی الرٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے درمیان میں حائل ہو کے اس بدماش کو مزید مار کھانے سے بچا لیا۔ سہما ہوا بچہ ہماری صورت دیکھ کر حیران ہوا کہ ہم وہی ہیں یا کوئی اور، کیونکہ اب ہم ایک بالکل مختلف زبان بول رہے تھے۔ معاملہ کیا ہے یہ تو ہم سمجھ گئے تھے۔ وہ بچہ بھیک مانگنے پر مامور تھا اور وہ گنڈا اس سے پیسہ وصول کر لیتا تھا۔ بچے نے نامہ بری کر کے 20 روپے کما تو لیے تھے مگر ان کو چھپانے میں ناکام رہا تھا۔ گداگری کا ٹھیکیدار اس کی ٹھکائی چوری پر کر رہا تھا۔ پوچھ رہا تھا کہ یہ رقم اس نے کتنے عرصے میں جمع کی اور باقی رقم کہاں ہے۔ ہم انجان بن کے بچے کو بچاتے رہے۔ پھر ٹھیکیدار اس کا باپ بن گیا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بتیت رہا۔ ایک انگریزی دان نے ہمیں سمجھایا کہ اس چکر میں ہم نہ پڑیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ ٹھیکیدار بہت بدماش لوگ ہوتے ہیں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ کل پھر یہ لڑکا یہاں ہوگا یا کہیں اور ہوگا۔ مشکل یہ تھی کہ بچہ ہم سے چمٹ گیا تھا اور مسلسل رو کے کہہ رہا تھا کہ وہ اس ظالم شخص کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے رہا تھا۔ اب کیا ہوگا جناب؟ محسن خفا ہو کے بولا۔ دیکھ لیا دخل در معقولات کا انجام؟ جو اس بچے کے ساتھ ہو رہا تھا اسے معقولات نہیں سمجھا جا سکتا، میں نے کہا، اور یہ ناممکن تھا کہ میں آنکھ بند کر کے گزر جاتا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔